مولا علی اس مسئلے کو حل کر ہی نہیں سکتے. اس مسئلے کو کون حل کر سکتا ہے یار؟ چلو وقت کے حاکم کے پاس چلتے ہیں, وہ شاید کر لے گا کیونکہ وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, اسے پتہ ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ایک جو ہے نا وہ صاحب ہے, ایک مالک ہے, اس کی وہ فوت ہو گیا ہے. اس کی وفات کے بعد اس کی ساری پراپرٹی اس نے وصیت میں لکھا ہے کہ میرے 3 نوکروں کو, اس کے صرف 3 نوکر ہیں, اس نے بولا ہے کہ میری آدھی پراپرٹی پہلے نوکر کو دینی ہے, دوسری آدھے کو دینی ہے, اور تیسرے کو قتل کر دینا ہے. اب سب سے مسئلہ جو ہے یہ ہے کہ اس نے نام کوئی نہیں لکھا ہوا, کس کو دینی ہے, کس کو پہلا حصہ دینا ہے, کس کو دوسرا حصہ دینا ہے, اور کس کو قتل کرنا ہے. اس میں کوئی مینشن نہیں ہے چیز. اب لوگ گئے ہیں سارا یہ مقدمہ لے کر, یہ وصیت اٹھائے ہوئے دربار میں گئے ہیں, وہاں پہ وقت کا حاکم بیٹھا ہوا ہے, اسے سارا مسئلہ بتایا نے کہ یہ جو ہے جہاں پہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کو کیا حل نکالا جائے کہ یہ سولو ہو سکے. اب مالک نے وصیت کی ہے, پہلے نوکر کو آدھی, صرف 3 نوکر ہیں, پہلے کو آدھی پراپرٹی, دوسرے کو بھی آدھی, تیسرے کو قتل کرنا ہے. نام اس نے کوئی مینشن نہیں کیا ہوا. اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ پہلا کون سا ہے, 2 پراپرٹیاں کن کن میں تقسیم کرنی ہے, کون سا حصہ کسے دینا ہے, اور قتل کس کو کرنا ہے کوئی. اب حاکم بھی سر پہ ہاتھ رکھ لیا, اس نے کہتا ہے کہ اب اس کا کیا حل نکالا جائے. یا تو اب مالک ہوتا, وہ خود بتاتا تو وہ بات ہے. بندے کہتے ہیں کہ تم تو اس کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہو جہاں پہ نبی بیٹھتا تھا, اور وہ نبی جو, اب وہ یہودی تو وہ کہتے ہیں کہ جو نبی تھا وہ تو بندوں سے بھی مردوں سے بھی بات کر لیتا تھا, مردوں کو بھی بلوا لیتے تھے وہ, کہ بات کر لیتے تھے, پتہ لگا لیتے تھے. تو آپ کیوں نہیں پتہ لگا رہے؟ اب یہ کشمکش چل رہی ہے, ساری یہ کشمکش چل رہی ہے. سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا حل نکالا جائے. اب کیسے پتہ کیا جائے کہ کس کا کیا حصہ بنتا ہے اور کس کو قتل کرنا ہے.